اگر میں آپ سے پوچھوں اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے اور کیا ایمان بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے، بہت سے لوگ کہیں گے نہیں، ایمان تو ایک جیسا رہتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ قرآن خود بار بار کہتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، تو پھر سچ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں قرآن اور حدیث سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں ہم اس اہم مسئلے کو سمجھیں گے۔ ویڈیو کو ذرا اینڈ تک دیکھنا، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسی بات میں بتاؤں گا جس سے آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ ایمان وہ بنیاد ہے، ایمان سے ہی اللہ عز و جل کی انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسلام اور ایمان میں بھی کیا فرق ہے، یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے اول کلمہ توحید کی دعوت دینا، کلمہ توحید کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کی بنیاد کے۔ یہ اسلام کے ظاہری ارکان ہیں، لیکن ان ارکان کو قبول کرنے والا دل کا عمل ہی ایمان ہے، جو دل سے عمل کرے۔ لیکن اب جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ کیا ایمان بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم کلمے کی گواہی دو اور نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے پابند رہو۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اخبرنی عن الایمان، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دل سے یہ یقین رکھے کہ اللہ ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، ملائکہ کو، جنت جہنم کو، خیر اور شر کا مالک اللہ ہے۔ ان سب چیزوں پر ایمان رکھنا دل سے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان دل کے یقین اور زبان کے اقرار کو، بظاہر عمل کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام اور ایمان دونوں کیٹیگری میں فرق ہے۔ اسلام جو ہے وہ ظاہری طور پر ہے اور ایمان دل کے یقین کے طور پر ہے۔ اس عقیدے کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ 48 آیت نمبر 4۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، تاکہ اللہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھا دے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے۔ اللہ عز و جل اس آیت میں واضح کہہ رہا ہے تاکہ اللہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھا دے، یعنی اور اضافہ کر دے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور گھٹنے کی دلیل بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ رب العالمین ایک آیت میں یہ بھی فرماتا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 13 کے اندر، اور ہم نے انہیں ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا۔ ہدایت میں یعنی کہ ہم نے انہیں ایمان کی دولت سے اور زیادہ بڑھا دیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملنا ایمان کی بڑھوتری کے اوپر ہے، ایمان بڑھا دینا ہی ہے۔ اور جو لوگ ہدایت پر ہیں، اللہ ان کی ہدایت اور بڑھا دیتا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 76 میں اللہ نے فرمایا، جو لوگ ہدایت پر ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں، اللہ عز و جل ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتا ہے، ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اب یہ کیوں ہے اور اس سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ عز و جل یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے۔ مثلا کوئی شخص نماز پڑھے ایک ٹائم کی، جمعہ کی پڑھے اور پھر جمعے کے جمعے جائے، تو اس کا ایمان کمزور ہے، اس کے ایمان گھٹ رہا ہے۔ اور کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن پڑھے اور وغیرہ وغیرہ، جو بھی جتنے بھی حقوق ہیں اللہ کے اور بندوں کی، وہ سب ادا کرے، تو اس کا ایمان بڑھے گا، اسے اپنے اللہ کا خوف اور زیادہ ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین ایک جگہ یہ بھی کہتا ہے، جو لوگ ہدایت پر چلے اللہ نے انہیں
اور ہدایت دی اور تقوی عطا کیا۔ جو لوگ ہدایت پر ہیں جیسے کہ مثلا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے تقوی کو اور بڑھا دیا، ان کو اور مزید ہدایت دی اور یہ لوگ اور مزید تقوی والے بنے۔ سوچئے اگر ایمان کبھی بڑھتا ہی نہیں تو اللہ بار بار زیادہ یعنی بڑھانے کا ذکر کیوں کرتا؟ صحابہ کا ایمان کیسے بڑھتا تھا؟ صحابہ اکرام رضوان جب مشرکین نے مدینہ کے مسلمانوں کو ڈرایا تو لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، تو صحابہ گھبرائے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس بات نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر تھے وہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین کی جماعت۔ ان کو جب مشرکین مکہ ڈراتے تھے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا، ان کو اور زیادہ اپنے اللہ پر توکل و بھروسہ ہو جاتا تھا کہ ہمیں اللہ عز و جل بچائے گا، یعنی مشکل وقت میں بھی ان کا یقین مضبوط ہوتا گیا۔ اسی طرح غزوہ میں کے موقع پر اللہ نے فرمایا اس واقعے نے ان کا ایمان اور فرما برداری اور بڑھا دی۔ ایمان بھی بڑھا، فرما برداری یعنی تقوی بھی بڑھا۔ انسان کو جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے دل کے اندر تو وہ مصیبتوں کو، آزمائش کو اللہ کے لیے سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اس سے نجات دے گا، اور اللہ پر یقین اور توکل اس کا ایمان کو بڑھا دینے کی علامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ انسان کا اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا، یہ دونوں علامتیں اللہ کی بندے کے لیے ایمان کی علامت ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ دل کی محبت اور اللہ کے لیے عمل بھی ایمان کا حصہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا خوبصورت خط خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایمان کے اندر فرض بھی ہیں، حدود بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں اور مستحب اعمال بھی ہیں۔ جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ کتنی گہری بات ہے۔ انسان فرض بھی ادا کرے، حدود بھی ادا کرے، سنت مستحب تمام حقوق کو وہ فالو کر لے، تمام حقوق پر روزانہ وہ عمل کرتا رہے تو انسان نے ایمان کے تقاضے کو پورا کر لیا۔ یعنی ہر نیک عمل ایمان کو مضبوط کرتا ہے، چاہے وہ سنت کا عمل ہو، چاہے وہ مستحب عمل ہو، چاہے وہ فرض عمل ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے پوچھا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے جواب دیا بالکل رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یعنی یقین کے بھی درجے ہوتے ہیں، جو اول پر جو پھر اس سے اور زیادہ بڑھنا چاہے، اس سے اور زیادہ بڑھنا چاہے، دھیرے دھیرے کر کے اللہ کے قرب کو اور زیادہ پا لیتا ہے۔ صحابہ ایمان کو ایسے مضبوط کرتے تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے آؤ کچھ دیر بیٹھتے ہیں اور ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے یقین پورا ایمان ہے، یقین پورا ایمان ہے۔ سلف کا طریقہ یہ بھی تھا کہ قرآن پڑھتے اللہ کو یاد کرتے اور نیک اعمال سے اپنا ایمان مضبوط کرتے۔ نیک عمل کر کے اپنا ایمان کو مضبوط کرنا ہے انسان کے لیے، حرام ہی نہیں بلکہ شک والی چیزوں سے بھی بچنا ایمان کی نشانی ہے۔ آج ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو تو روز قرآن کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کا ذکر زیادہ کریں، نیک لوگوں کی صحبت
اختیار کریں، سنت پر عمل کریں، یہی وہ رستہ ہے جس سے ایمان روز بڑھتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، ایمان ایک جگہ رکتا نہیں، یہ تو بڑھتا ہی رہتا ہے۔ انسان جتنے نیک زیادہ عمل کرے گا، انسان کا ایمان اور مضبوط ہوگا، اور انسان جتنے زیادہ گناہ کرے گا اس کا ایمان اتنا ہی کمزور ہوگا۔ اللہ عز و جل ہم سب کے ایمان کو بڑھاتا رہے اور اتنا بڑھائے کہ اللہ عز و جل ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔